بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں موجود اہم باتیں۔ نمبر 1، خمس کا حکم۔ زکوٰۃ کی طرح خمس، جو کہ ایک مالی فریضہ ہے، اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں۔ جو رسول اللہ اور ان کی آل یعنی سادات اور اس کے علاوہ یتیم، مسکین، مسافر اور مجاہدین ہیں۔ نمبر 2، اگر تم امت واحدہ کے طور پر دشمن کے مقابلے میں نہ اٹھے تو مسلمان ایسے فتنہ و فساد سے دوچار ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے کبیر فرمایا ہے۔ فساد کبیر کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر جاہلیت کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کے قانون کی جگہ غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا۔ تمام الہی اور انسانی قدریں پامال ہوں گی۔ نمبر 3، بعض رشتہ داروں کے برتر ہونے کا ذکر کیا گیا۔ یہ حکم مہاجرین و انصار کا ایک دوسرے کے بھائی بننے کے موقع پہ جب آقا علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا اس وقت نازل ہوا۔ نمبر 4، یہ دنیا مکمل جبر و ظلم کے نظام پہ نہیں چل رہی، بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے نعمتوں کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے قاصد کے بجائے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اعلان برات کی آیات کا ابلاغ کروایا، یعنی مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات یعنی بیزاری کا اعلان ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی، البتہ سوائے حرام مہینوں کے جو کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نمبر 6، منافقین اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کے سپر پاور تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ نمبر 7، جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہیں، اسی طرح سے ائمہ کفر بھی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ان سے جنگ کرنے والے مسلمانوں کے گروہ ناقصین کا ذکر ہے۔ نمبر 8، حاجیوں کے ساقی ہونے اور مسجد کو آباد کرنے سے زیادہ فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، اور یہ فضیلت حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ نمبر 9، اسلام کے پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کی نوید سنائی گئی، جو کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے آنے کے بعد انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔